بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری گزشتہ نشست تھی اس میں سبرس ملا وجی کی تحریر اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کو جو ترتیب دیا تھا وہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا، اور 1932 میں یہ کتاب جو ہے انہوں نے متعارف کرائی تھی اردو ادبی حلقے میں، اور مجلس ترقی اردو ادب اس زمانے میں جو تھا اس نے یہ شائع کی، اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ریسیو کیا گیا تھا، پذیرائی ملی تھی۔ ابھی کتاب جو اصل میں ہے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے یہ پرنٹڈ فارم میں نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے مخطوطے وغیرہ لکھے جاتے، تو اس ترتیب میں لا کر، اور یہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ غیر مذہبی نثر کی پہلی کتاب تھی، اور یہ جس زمانے میں آئی کہ اسے کتب شاہی کا دور کہا جاتا تھا، 8 بادشاہ تقریباً گزرے دور کے، اور 130 سال کا یہ عرصہ رہا، اور دکنی اردو جو ہے یہ ہے پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اگر زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے، کہ ان کے دور میں جو ان کے ہم اثر تھے، ان لوگوں نے اردو زبان کی بڑی ترویج کی ہے، اور اس کتاب کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب بھی تھی، مثنوی تھی، جسے کچھ مشتری بھی کہا جاتا تھا مثنوی کو، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف نثر پہ عبور رکھتے تھے، یہ شاعری پہ بھی عبور رکھتے تھے، اور اپنی زمانے میں بھی شاعری کرتے ہوتے تھے، اور ان کے مرثیے اور ان کے دوہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھے۔ اب ان کی پیدائش کا اتنا کوئی پتہ نہیں، مگر وفات کے بارے میں بھی اندازہ ہے کہ 1665 سے لے کر 1672 کے درمیان ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ ان کی مرثیے کی ابھی ایک میں ذکر کر رہی تھی، اور ایک اس کا ایک شعر عرض ہے، تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ کس طرح کی زبان ہوتی تھی دکنی۔ حسین کا غم کرو عزیزاں، حسین کا غم کرو عزیزاں، نین سے انجو جھرو عزیزاں۔ انجو ان کو ٹیئرس کیا کہتے ہیں، آنسوؤں کو کہا جاتا ہے کہ وہ برسا۔ ان کی جو شاعری تھی وہ تقریباً 250 برس تک دکن کے ادبی حلقوں تک بڑی مشہور رہی، اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خراسان سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے اور دکن میں بسے تھے، اور یہیں کے ہو رہے، اور ان کو نیا وطن جو ہے ان کو بڑا دل کو بھایا ان کے خاندان کو، اور اس کے بارے میں انہوں نے دکن کے بارے میں ایک کتھا بھی کہا جو بڑا مشہور ہے۔ دکن ہے نگینا انگوٹھی ہے جگ، انگوٹھی کو حرمت نگینا ہے لگ، دکن ملک و دھن عجب ساج ہے، کہ سب ملک سر اور دکن تاج ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت بہت ہی قابل اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور عربی اور فارسی کی ان کی بہت زیادہ جو ہے ان کی تعلیم، انہوں نے کتابیں کافی زیادہ ان کو پڑھائی گئی، اور یہ آگے اسی طرح پڑھتے گئے۔ پھر انہوں نے ایک کتاب جو ہے سبرس جو ہے اس کو تحریر کیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انشائیہ نگاری کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلی کتاب ہے، اور ان کو انشائیہ نگاری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ نگاری جو ہے وہ مضمون نگاری سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، کہ مضمون نگاری میں بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کے رولز فالو کیے جاتے ہیں، مگر یہ تھوڑا اس کو لائٹلی بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر بے ساختگی کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ تصوف کے مضامین پر ان کو زیر بحث لائے، حسن، عشق، عقل، اور اس کے علاوہ انہوں نے اخلاقیات کو بھی اس میں موضوع بنایا، اور انہوں نے مختلف قسم کے اس کے کریکٹر رکھے جن کے بارے میں ان کا خلاصہ، اور ان کے بارے میں جو بات جو ہے وہ استاد تیمور صاحب کریں گے۔
اور جو ایک چھوٹی سی اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گا، یہ قطب شاہی جو بادشاہ تھے دکن کے، اس میں یہ محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعری نہیں بلکہ ملک الشعراء کا درجہ پایا. He was the poet laureate of the court. اور یہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا تو بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ قصہ لکھو. تو یہ یعنی کہ اپنے زمانے کے اس طرح سے شاہی شاعر تھے. اس لیے اپنا ان کا ایک شعر ہے، جتے شاعراں شاعر ہور آئیں گے سو مجھ سے طرز شعر کا پائیں گے. تو اور فیرا کچھ آپ بتائیے. تھوڑے تھوڑے وہی پڑھنے کا ارادہ تھا، ٹکڑے کچھ زیادہ نہیں. ٹائم ہوا تو پھر دیکھی جائے گی. ابھی جو سوچا تھا وہ میں آپ سے پڑھتا ہوں. یہ 4-5 لائنیں ہیں جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا آف دا قصہ. ہو سکتا پڑھی چکی ہوں مگر مہنور نے کہا انہوں نے نہیں پڑھی یہ دباچوں. قصے کا خلاصہ یہ ہے، یہ مولوی عبدالحق لکھ رہے ہیں، پریفیس ہے. قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عقل اور عشق کا مارکا ہے اور دوسری طرف دل اور حسن کا. عقل مغرب کا بادشاہ اور عشق مشرق کا. عقل کا ملک یونان بقول وجی سیستان تھا. حسن عشق کی بیٹی ہے اور دل عقل کا فرزند ہے. بیٹا جب سیانہ ہوا تو باپ یعنی عقل اسے شہر تن یعنی بدن کا والی بنا دیتا ہے. ایک روز کا ذکر ہے کہ دل کا ایک مصاحب آب حیات کا قصہ پڑھ کر سناتا ہے، واٹر آف لائف. دل کو آب حیات کا ذکر سن کر اس کے حاصل کرنے کی دھن لگتی ہے اور اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. آخر اس کا جاسوس نظر اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور رستے میں اسے ایک خوش منظر اور خوشحال شہر ملتا ہے جس کا نام عافیت اور اس کے بادشاہ کا نام ناموس ہے. وہ ناموس سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے سفر کا مقصد بیان کر کے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے. ناموس کہتا ہے کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فسانہ ہے. اصل آب حیات انسان کی آبرو ہے. نظر مایوس ہو کر آگے بڑھتا ہے. چلتے چلتے ایک عظیم الشان پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے. دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام زہد ہے، اسیٹسزم، اور ایک بڈھے رزق نامی کا آشیانہ ہے. اس کی خدمت میں حاضر ہوا، آب حیات کا نشان پوچھا. اس نے کہا کہ آب حیات دنیا میں کہاں، وہ تو بہشت میں ہے. ہاں اگر اس کی تلاش ہے تو عاشقوں کے آنسوؤں میں ڈھونڈو. یہ بات اس کے دل کو نہ لگی اور وہاں سے مایوس ہو کر آگے چلا تو ہدایت نام ایک سر بفلک کوٹ دیکھا، یعنی کہ شہر جس کا بادشاہ ہمت تھا. اس نے البتہ کچھ ہمت بندھائی اور آب حیات کا پتہ بتایا اور کہا کہ کوہ قاف کے اس طرف ایک شہر ہے جس کا نام دیدار ہے. اس میں ایک باغ ہے جس کا نام رخسار ہے، یعنی کہ چہرہ، اور اس باغ میں ایک چشمہ دہن ہے یعنی کہ منہ، اور اسی چشمے میں آب حیات ہے جس کی تجھے تلاش ہے. تو بس میں اتنا سا ایک بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سارا سمبولک اور روحانیت کے حوالے سے کتاب ہے. تو یہاں تک کوئی کامنٹ ہو رضوان صاحب یا مانور تو پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے. آگے بڑھتے ہیں.
اب آخر میں جو یہ دکنی زبان ہے اس کے انہوں نے چند اصول گنوائے ہیں، تو وہ ہم سوچ رہے تھے کہ وہ پڑھ لیں۔ حال کے زمانے میں جو اسی ڈھنگ پر بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلاً فسانہ عجاب وغیرہ، ان سے یہ کسی طرح کم نہیں۔ یہ اس میں بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ بہت کلاسک کتاب ہے، بلکہ میری رائے میں بیان کی سادگی میں ان سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تعریف تو کری انہوں نے۔ پھر یہ ضرور ہے کہ اس کی زبان قدیم ہے، کیونکہ یہ جب 1930s میں لکھ رہے تھے اس سے 300 سال پرانی تھی، 1600 کی۔ یہ ضرور ہے کہ اس کی زبان قدیم ہے اور پرانے الفاظ اور محاورات آج کل سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس میں نہ مصنف کا قصور ہے اور نہ اس سے کتاب کی خوبی پر کوئی حرف آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے زبانے کی نہایت با محاورہ اور فصیح زبان لکھی ہے، چنانچہ وہ خود بھی کہتا ہے، اور اس سے ہمیں کامل اتفاق ہے، آج لگن کوئی اس جہان میں ہندوستان میں ہندی زبان سو، اس لطافت اس چھندان سو نظم، چھند کہتے ہیں میٹرز ہوتے ہیں، رائم۔ آج لگن کوئی اس جہان میں ہندوستان میں ہندی زبان سو، اس لطافت اس چھنداں سو نظم ہور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا۔ کھانے پکاتے نا گلاتے ہیں، یہ بس یہ جملہ تھا۔ دیکھیے کہ وہ اپنی زبان کو دکنی نہیں ہندی کہتا ہے۔ قصے کے شروع میں بھی وہ آغاز داستان زبان ہندوستان لکھتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت ہے۔ جگہ جگہ نہایت بے تکلفی سے ہندی، دکنی، فارسی، عربی، مراٹھی، ضرب الامثال، دوہرے اور اقوال، اشعار، آیت، حدیث، روانی میں لکھتا چلا جاتا۔ اگرچہ وجہ گولکنڈہ کا ہے اور گولکنڈہ اور حیدرآباد تلنگانے میں ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ مراٹھی مثل تو ایک جگہ لکھتا ہے اور ایک آدھ گجراتی لفظ اور شعر بھی استعمال کرتا ہے، مگر کہیں تلنگی مثل یا فقرہ یا لفظ سوائے دریا یا درائی کے، جس کے متعلق ابھی مجھے شبہ ہے، یہ کتاب میں نہیں آیا۔ اہل ہند سے مراد مصنف کی ہمیشہ شمالی ہند والے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھتا ہے، بقول اہل ہند پیاسا کیا منگتا پانی، یہ محاورہ۔ تو خیر، تو یہ ہے کہ یہ ہندوستانی زبان میں ہی اس نے اپنی طرف سے لکھا ہے، یعنی کہ ہندی میں۔ اسی طرح جب اہل دکن کی مثال یا قول کی طرف اشارہ کرتا ہوتا ہے تو لکھتا ہے، جو دکن میں چلیا ہے، یعنی جیسا کہ دکن میں مشہور ہے، یا مثلا ہے دکن میں، یا دکنی دوہڑا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مصنف شمالی ہند اور دکن کی زبان میں فرق کرتا ہے۔ یہی کتابیں ہیں جو زبان کے محقق اور مورخ کے لیے دلیل راہ کا کام دیتی۔ تو خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ تو پورا واقعی میں آپ سے یہ ہے اگلا پوائنٹ کہ یہ جو دکنی زبان ہے، یہ دکنی اردو، بلکہ جو صحیح اس کو کہنا چاہیے اردو ہی ہے، مگر اس کو دکنی اردو کہتے ہیں۔ سبرس جو کتاب کا نام ہے، سبرس کی زبان 300 برس پہلے کی ہے، اور وہ بھی دکن کی۔ بہت سے الفاظ اور محاورات ایسے ہیں جو اب بالکل متروک ہیں اور خود اہل دکن بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے کتاب کے آخر میں ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے۔ کتاب کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عربی فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی الفاظ بھی کس کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں، یہ آتے ہیں رولز میں۔
الفاظ و محاورات کے علاوہ اس کتاب سے قدیم دکنی یا اردو کی صرف و نحو یعنی کہ گرامر اور بعض الفاظ کے تغیر و تبدل کا پتہ بھی لگتا ہے، اور اس کی صحیح کیفیت نثر ہی کی کتاب سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو ان سینس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب زبان کا بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ زبان میں جو تبدیلی آئی ہے وغیرہ۔ مثال کے طور پر چند باتیں لکھی جاتی ہیں، یہ وہ رولز ہیں جس پہ ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے یہ والا سیکشن۔ ایک، مذکر مؤنث دونوں کی جمع آ سے آتی ہے، جیسے ہاتھاں، ہاتاں، جھاڑا، کتاباں وغیرہ۔ پنجابی سے جی پنجابی کے کافی قریب ہے، بہت قریب ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھائی لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، بھائی کی جمع بھائیاں، غمزے کی جمع غمزیاں وغیرہ۔ ایسے افعال متعدی جن کی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی کے ساتھ نے آتا ہے تو فعل ہر حالت میں مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، خواہ فاعل مؤنثی کیوں نہ ہو۔ یہ اردو کی بات کر رہے ہیں، لیکن دکنی میں مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث فعل ہوتا ہے، جیسے اس عورت نے کہی، لڑکی نے پانی پی۔ نمبر 3، نے کا استعمال بہت بے قاعدہ ہے، اس حرف کے استعمال کے قواعد حال میں منضبط ہوئے ہیں، میر اور سودا کے زمانے میں بھی یہی بے قاعدگی پائی جاتی ہے، یہ نے لفظ۔ 4، فاعل اگر مؤنث جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا، جیسے اصیل عورتاں اپنے مرد بغیر دوسرے کو اپنا حسن دکھلانا گناہ کر جانتیاں ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں جانتی ہیں، وہ کہہ رہے نہیں کیونکہ وہ عورتیں ہیں تو یہ جانتیاں ہیں۔ اپنے مرد کو ہر دو جہاں میں اپنا دین اور ایمان کر پہچانتیاں ہیں۔ پرانی اردو میں بھی یہی استعمال تھا، پرانی کچھ کتابیں پڑھے تو ایسے ہی ہے۔ 5، مؤنث کی صورت میں حرف اضافت کی بھی جمع آتی ہے، جیسے دل کے فائدے کیاں بہت باتاں ہیں۔ دل کے فائدے کی بہت باتیں ہیں نہیں ہیں، بلکہ دل کے فائدے کیاں بہت باتاں ہیں۔ یہ بھی ویسے کلوکیل اردو پرانی میں آتا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح ایسی، جیسی، جتنی کی جمع ایسیاں، جیسیاں، جتیاں، جتنیاں آتی ہے۔ نمبر 7، ایسے مصدر کی ماضی مطلق جن میں علامت مصدر سے قبل الف یا واو نہیں ہوتا، اس طرح بنتی ہے کہ امر کے آگے الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے دیکھنا سے دیکھا، دیکھا، لیکن جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن دکنی میں بجائے الف کے یا لگاتے ہیں، جیسے دیکھیا، ملیا، پھریا۔ یہ پنجابی کے بہت قریب ہے۔ نمبر 8، سی مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے پنجابی کی طرح، اس طرح سی۔ ہاں چلو کوئی نہیں، یہ بات بھی اچھی ہے، میرے ذہن میں سی سے فاسٹ کیا تھا، سین نہیں، یہ سی ہے، لفظ ہے۔ سی، سوری غلط کہا، سی مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت ہندوستان کی کئی زبانوں میں خفیف تغیر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور پنجابی میں تو اس کا بالکل اسی طرح استعمال ہے جس طرح قدیم دکنی میں، جیسے نظر سوں خدا کو، جیسے نظر سوں خدا کو دیکھیں گے تو خدا نظر میں نہ آسی، آئے گا مستقبل ہے، صحیح، تو خدا نظر میں نہ آسی۔ بہت خوب۔ نمبر 9، کر کا استعمال، یہ میر امن کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، جیسے دانا
ہمنا رہنما کر جانے کا، نہیں کر جانے کا، دانا ہمنا رہنما کر جانے کا. ویسے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سی میرے الٹا میں بول گئی، اس کے فیوچر کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سی دونوں طرح سے ہوتا ہے، ہوندا سی وہ ایک ہی بات ہے. نمبر 10، ضمائر میں بھی کسی قدر تغیر پایا جاتا ہے. یو، وہ، یہ اور وہ کی جگہ انو، انہوں، انہوں کے، انہوں نے، انہوں کو، ان کو، انہوں کا، ان کا. یہ بہت سی کولوکیل اردوؤں میں بھی آج بھی استعمال ہوتا ہے. ہم نہ، ہم کو، جنہوں، جنہوں نے، جنوں کو، جن کو، جنوں کا، جن کا، یہ. نمبر 11، الفاظ کے آخر میں چے تاکید کے لیے اکثر لگا دی جاتی، جس کے معنی عموماً ہی کے ہوتے ہیں، کہ یوں ہی ہے، یوں ہچ ہے، یوں ہچ ہے، ہی کے ہوتے ہیں. خدا منع کیا سو برے فالانچ خاطر یونچ یار کو یار کتے. یہ ایک الگ الگ لفظ ہے، سوری. خدا منع کیا سو برے فالانچ خاطر، یہ نہیں سمجھ مگر سمجھ گئے نا. یونچ یار کو یار کتے، یوں ہی ہوگا. جی یہ خاطر نہیں سمجھائیں، یہ سب اس کے ساتھ. نمبر 12، مانگنا بامانی چاہنا. یہ استعمال اکثر انگریزوں کی زبان سے سنا گیا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ انہی کا ایجاد ہے، لیکن قدیم دکنی اردو میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انگریز نے بھی اول مدراس سے سیکھا، جیسے اگر منگتا ہے، اگر تو مانگتا ہے، یعنی وہ انڈین فلموں میں کہ وہ ہم یوں نہیں مانگتا، تو یہ وہ سمجھتے تھے انگریز غلط کرتے، جبکہ یہاں سے لیا. اگر منگتا ہے دل میں محبت بھرے شراب پی، اگر منگتا ہے دل میں محبت بھرے شراب پی، اگر کچھ اونچا چڑھنے مانگتا ہے تو شراب پی. ویری انٹرسٹنگ. نمبر 13، الفاظ کی تذکیر اور تانیث کا بھی کچھ زیادہ خیال نہیں. مثلا شراب، خبر، صورت، دنیا کو مذکر لکھا ہے. نمبر 14، اکثر عربی الفاظ کے املا کو سادہ کر دیا ہے، یعنی جس طرح بولتے ہیں ویسے ہی لکھ دیے ہیں. جیسے نفع کو نفع، وضع کو وضع یا وضع، واقع کو واقع، منع کو منع، تما کو تما. معاملے کو معاملہ، معنی کو معنی. چنانچہ تما کا قافیہ جمع اور معنی کا کھانا لکھا ہے. ایک جگہ پیاس اور میراث کا قافیہ باندھا ہے، اور ایسا دکنی میں اکثر ہوتا ہے. ان کے ہاں قافیے کی بنیاد صوت پر ہے، یعنی کہ آواز پر. یہ سیکنڈ لاسٹ ہے میرے خیال ہے 15 نمبر. اردو کے جس لفظ میں دو دالیں یا ایک دال اور تے ہوتی ہے، پہلی دال دال بولی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اردو کے جس لفظ میں دو ڈالیں یا ایک ڈال اور ٹے ہوتی ہے، پہلی ڈال دال بولی جاتی ہے. جیسے ڈھونڈ کو ڈھونڈ، ویری انٹرسٹنگ. ڈانٹ کو ڈانٹ، ڈانٹ کہیں گے. یہ تلفظ اب بھی یوں ہی کیا جاتا ہے. اسی طرح دو رے، اسی طرح دو رے یا دو ٹے ایک لفظ میں قریب قریب ہوتی ہیں، تو وہاں بھی پہلی رے اور تے ہو جاتی ہے. جیسے پٹیا، یہ چادر کو کہتے ہیں وہ.
भूसे की। ये क्या हो गया जी? 16। उर्दू में अक्सर अल्फाज का तकरार होता है और ये तकरार खास मानी पैदा करता है, जैसे घर घर, दर दर वगैरह। कदीम दक्कनी उर्दू में इन दो के दरमियान ये का इजाफा करते हैं, जैसे घरे घर, दरे दर, ठारे ठार, रगे रग वगैरह। कभी ये की जगह ये नून इस्तेमाल करते हैं, जैसे घरे घर, घरी घर। बस ये इंटरेस्टिंग है। मैं ज़िम्न में ये लिखना भूल गया कि दक्कन के 2 और शायरों ने भी इसी किस्से को वगैरह। चलो बस ये था। आप अगर टाइम है तो ये पहला किताब का भी पैरा पढ़ लें। ये पढ़ चुके हैं। चलिए ये किताब यहाँ से पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि मौलवी अब्दुल हक ने ये दिबाचा कोयटा बलूचिस्तान में लिखा था, जून 1932। उस जमाने में वहां होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसहफ का मानी अल्हम्दुलिल्लाह में है मुस्तकीम, और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह का मानी बिस्मिल्लाह में है कदीम, और तमाम बिस्मिल्लाह का मानी बिस्मिल्लाह के एक नुक्ते में रखा है करीम। समझ देख खातिर किया अताल, यानी कि गौर कर। हदीस भी यूं आई है कि अल इल्म नुक्ततुन व कसरुहा जहाल, यानी इल्म एक नुक्ता है, जाहिला इसे बढ़ाए। जहालत को इस हद लगन ले आए, जहालत को इस हद लगन ले आए। और फारसी के दानिशमंदा जिन्हों समझते हैं बाता के बंदा, उन्हों को यूं भाया है, उन्हों में भी यूं आया है कि अगर दरख्वाना कस अस्त एक हर्फ बस अस्त। अगर अंदर कुछ है तो एक लफ्ज से, यानी कि अकल है तो वो उसके लिए एक लफ्ज ही काफी, अकलमंद के लिए। और ग्वालियर के चात्रा गुन के गुरा, उन्हों भी बात को खोले हैं, यूं बोले हैं। पोती थी सो खोटी भई, पंडित भया न कोय। पोती मतलब वो जो किताबें पढ़ते हैं पंडित। पोती थी सो खोटी भई, पंडित भया न कोय। एक ही अक्षर प्रेम का, एक प्यार का, इश्क का लफ्ज, एक ही अक्षर प्रेम का, फेरे सो पंडित होए। अल्लाह अल्लाह करे, एक ला नाम का विर्द करे तो वो। पढ़ लूं थोड़ा और। कुदरत का धनी सही, जो करता सो सब वही। खुदा बड़ा खुदा की सिफत करे कोई कतेक। वहदहु ला शरीक, माना बाप आप ही आप, परवरदिगार संसार का सर्जनहार। जीती जो कोई कुदरत धरता है, सिफत उसकी अपने परते करता है। वो बेहद उसकी सिफत को का है हद। अहद समद लम युलिद वलम यूलद। ऐसे किसे है हद जो खुदा की सिफत की हद पावे। हर एक बाल को गर 100,000 जीब आवे। अगर एक बाल की भी 1,00,000 जबानें हो जाए तो उसकी सिफत नहीं बयान की जाती। जिसकी नानू खुदा है, नाम जिसका नाम खुदा है, वो सबसू मिलिया, सबके करीब है, सबसू जुदा है। सबसू गलत हो गया, मिस हो गया। किसे जाना? ये ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें मिसिंग है, वो हमारी ऑफिस वाली साहबा ने मिस करके। अच्छा अभी भी अब ठीक है। अच्छा एक और किताब है
آب حیات، جی اس کو تصنیف کیا ہے شمس العلماء مولانا مولوی محمد آزاد مرحوم نے. یہ بھی بڑے مشہور اردو زبان کے کیا کہتے ہیں ماہر گزرے ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں آب حیات میں جو شعراء ہیں اردو زبان کے، ان کی سوانح عمری یعنی کہ ان کی بایوگرافی، ان کے کچھ خاکے وغیرہ کھینچے ہیں. تو اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں. آج کل ایک اور بھی نشست چل رہی ہے میر انیس کی، تو اسی حساب سے میں نے سوچا کہ مرزا سلامت علی دبیر کی جو ہے تھوڑی سی سوانح عمری کے بارے میں پڑھا جائے. لکھتے ہیں مولانا آزاد، غلط بتا رہی، میر انیس کی، میر ببر علی انیس جو ہے. کہتے ہیں کہ میر ببر علی انیس نے لکھنؤ میں تعلیم و تربیت پائی اور ضروریات فن سے آگاہی حاصل کی. اپنی خاندانی کمال میں باپ کے شاگرد تھے. ان کے والد بھی کہتے ہیں کافی مشہور شخصیت تھے اور اچھے زبان دان تھے. اپنے باپ کے شاگرد تھے اور جس طرح عمر میں دونوں بھائیوں سے بڑے تھے اسی طرح کمال میں بھی خوب فائق تھے. ابتدا میں انہیں بھی غزل کا شوق تھا. ایک موقع پر کہیں مشاعرے میں گئے اور غزل پڑھی، وہاں بڑی تعریف ہوئی. شفیق باپ خبر سن کر دل میں باغ باغ ہوا، مگر ہونہار فرزند سے پوچھا کہ میاں کل رات کہاں گئے تھے؟ انہوں نے تمام حال بیان کیا، غزل سنی اور فرمایا کہ بھائی اب اس غزل کو سلام کرو اور اسی شغل میں زور تباہ کو صرف کرو جو دین دنیا کا سرمایہ ہے. سعادت مند بیٹے نے اسی دن سے ادھر سے قطع نظر کی غزل مذکور کی طرح میں ایک اور سلام لکھا. دنیا کو چھوڑ کر دین کے دائرے میں آ گئے اور تمام عمر اسی میں صرف کر دی. نیک نیتی کی برکت نے اسی میں دین بھی دیا اور دنیا بھی دی. اس وقت تک یہ اور ان کے تمام ہم اثر اپنے استادوں کی اطاعت کو طاعت سمجھتے تھے. سلام، مرثیے، نوحے، رباعیاں کہتے تھے اور مرثیے کی مقدار تقریباً 40,735 ہے اور 50 بند تک بھی انہوں نے مرثیے لکھے. اس کے علاوہ اور بھی ہے یا کافی آگے صفحات چلتا ہے، مگر میں سوچ رہی ہوں تھوڑا سا اس کتاب میں سے اسد اللہ غالب کے بارے میں بھی کچھ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں، پیراگراف لکھے ہیں، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. لکھتے ہیں غالب کے بارے میں، نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا صاحب کو اصلی شوق فارسی کا نظم و نثر کا تھا. اسی کمال کو اپنا فخر سمجھتے تھے، لیکن چونکہ تصانیف ان کی اردو میں بھی چھپی ہیں اور جس طرح امراء اور رؤسائے اکبر آباد میں لوے خاندان سے ناکامی اور مرزا فارسی ہیں، اسی طرح اردو مولا کے مالک ہیں، اسی لیے واجب ہوا کہ ان کا ذکر اس تذکرے میں ضرور کیا جائے. نام اسد اللہ تھا. پہلے اسد تخلص کرتے تھے، مگر کہتے ہیں کہ کسی فرد کا جو کہ اسد ہی تخلص کرتا تھا اس کا ایک شعر پڑھا، اسد تم نے بنائی یہ غزل خوب، ارے او شعر رحمت ہے خدا کی، ارے وہ شعر رحمت ہے خدا کی. سنتے کہتے ہیں کہ آگے آزاد صاحب سنتے ہیں اس تخلص سے جی بیزار ہو گیا،
کیونکہ ان کا یہ بھی قاعدہ تھا کہ عوام الناس کے ساتھ مشترک حال ہونے کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ 1245 ہجری اور 1828 میں اسد اللہ غالب کی رعایت سے غالب تخلص اختیار کیا، مگر جن غزلوں میں اسد تخلص تھا انہیں اسی طرح ہی رہنے دیا۔ افیرہ، آگے جی غالب کی بات ہو ہی رہی ہے تو جی میں نے کہا میں بھی بات کر لوں۔ ایکچولی اس سال پرفارمنس میں بچوں کو کرا رہی ہوں، وہ فیض، غالب اور اقبال پہ ہے، تو اس میں سے میں نے ایک شعر چنا ہے غالب، مطلب شعر تو اشعار ہیں 2-3، لیکن جو ایک شعر ہے نا غالب کا وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ مطلب انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس سے تھوڑا سا کشمکش میں چلا جاتا ہے، تھوڑا سوچتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں آپ کو سناتی ہوں، مطلب میری اپنی رائے ہے آف کورس، اور آپ کی اپنی رائے ہوگی، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا، کیونکہ مانور اس کو ہم آخر میں اس پہ گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے ریڈنگ ختم ہو ٹھیک ہے، جائے بالکل بالکل بالکل، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس میں بارے میں بات کرتے ہیں۔ آگے مرزا صاحب کے حالات اور طبی عادات کے بارے میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا اہل ہند میں فارسی کے باکمال شاعر تھے، مگر علومی درسی کے تحصیل طالب علمانہ طور سے نہیں کی، اور حق پوچھو تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک امیر زادے کے سر سے بچپن میں بزرگوں کی تربیت کا ہاتھ اٹھ جائے اور وہ فقط طبی ذوق سے اپنی تئیں اس درجہ کمال تک پہنچے۔ وہ کیسا طبع لایا ہوگا جس نے اس کی فکر میں بلند پروازی، دماغ میں یہ معنی آفرینی، خیالات میں ایسا انداز، لفظوں میں نئی تراش اور ترکیب میں انوکھی روش پیدا کی۔ جا بجا خود ان کا قول ہے، اور حقیقت میں لطف سے خالی نہیں، کہ زبان فارسی سے مجھے مناسبت ازلی ہے، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کو اس زبان سے قدرتی لگاؤ ہے۔ مفتی میر عباس صاحب کو کاتب برہان بھیج کر خط لکھا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں دباچے اور خاتمے میں جو کچھ لکھ آیا ہوں سب سچ ہے، کلام کی حقیقت کی داد جدا چاہتا ہوں، نگارش لطافت سے خالی نہ ہوگی، علم و ہنر سے آری ہوں لیکن 55 برس سے محو سخن گزاری ہوں، یعنی کہ شعر کہہ رہا ہوں۔ محبت فیاض کا مجھ پر احسان عظیم ہے، ماخذ میرا صحیح اور طبع میری سلیم ہے، فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی لایا ہوں، مطابق اہل پارس کے منطق کا مزہ بھی ابدی لایا ہوں۔ یونی کے شعر میں سے انہوں نے خطوط میں سے انہوں نے کوٹ کی۔ اچھا، آگے ایک انہوں نے واقعہ ذرا ان کی تحریر کیا ہے، ان کے مزاج کو ذرا بتاتے ہوئے کہ 1842 میں گورنمنٹ انگلشیا کو دہلی کالج کا انتظام از سر نو منظور ہوا۔ ٹامس صاحب، ادھر کیا لکھا ہے، ٹامس اردو میں جیسا لکھا ہے کہ ٹامس صاحب جو کئی سال تک اضلاع شمال مغرب کے لیفٹیننٹ گورنر بھی رہے، اس وقت سیکرٹری تھے۔ وہ مدرسین کے امتحان کے لیے دلی آئے اور چاہا کہ جس طرح 100 روپیہ مہینہ کا ایک مدرس عربی ہے، ایسا ہی ایک فارسی کا بھی ہو۔ لوگوں نے چند کاملوں کے نام بتائے، ان میں مرزا کا نام بھی آیا۔ مرزا صاحب حسب طلب تشریف لائے، یعنی کہ جب طلب کیا گیا آئے۔ صاحب کو اطلاع ہوئی، مگر یہ پالکی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے کہ حسب دستور قدیم صاحب سیکرٹری استقبال کو تشریف لائیں گے، جبکہ نہ وہ ادھر سے آئے اور نہ یہ ادھر سے گئے، اور دیر ہوئی تو صاحب سیکرٹری نے
सेक्रेटरी साहब ने जमादार से पूछा, वो बाहर आया कि आप क्यों नहीं चलते? उन्होंने कहा कि साहब इस्तकबाल को तशरीफ नहीं लाए, मैं क्यों कर जाता। यानी गालिब ये कह रहे हैं, जमादार ने जाकर फिर अर्ज की, साहब बाहर आए और कहा जब आप दरबार गवर्नरी में बहैसियत रियासत तशरीफ लाएंगे तो आपकी वो ताजीम होगी, लेकिन इस वक्त आप नौकरी के लिए आए हैं, इस ताजीम के मुस्तहिक नहीं। मिर्जा साहिब ने फरमाया कि गवर्नमेंट की मुलाजमत बाइस ज्यादती एजाज समझता हूँ, ना ये कि बुजुर्गों के एजाज को भी गंवा बैठूं। साहिब ने फरमाया कि हम आइन से मजबूर हैं। मिर्जा साहिब वहीं से रुखसत होकर चले आए। साहिब मौसूफ ने मोमिन खान साहिब को बुलाया, उनसे किताब पढ़वा कर सुनी और जुबानी बातें करके 80 रुपए तनख्वाह करार दी। उन्होंने 100 रुपए से कम मंजूर ना किए। साहिब ने कहा 100 रुपए लो तो हमारे साथ चलो। उनके दिल ने ना माना कि दिल्ली को ऐसा सस्ता बेच डाले। मिर्जा के खुले हुए दिल और खुले हुए हाथ में मिर्जा के खुले हुए दिल और खुले हुए हाथ ने हमेशा मिर्जा को तंग रखा, मगर तंग दस्ती में भी अमारत के तमगे कायम थे। चनाचे उर्दू मोहल्ला के अक्सर खतूत से ये हाल आईना है। कहते हैं कि अपने शागिर्द रशीद को एक खत में लिखते हैं, 100 रुपए की हुंडी वसूल कर ली है, 24 रुपए दारोगा की मार्फत उठे थे, वो दिए, 50 रुपए महल में भेज दिए, 26 बाकी रहे, वो बक्स में रखवा लिए। कल्याण सौदा लेने बाजार गया, जल्द आ गया तो आज, वरना कल ये खत डाक में भेज दूंगा। खुदा तुमको जीता रखे और अजर दे। भाई बुरी आ बनी है, अंजाम अच्छा नजर नहीं आता, किस्सा मुख्तसरी के किस्सा तमाम हो। आगे भी उनके अक्सर जो है खतूत में से देखे हैं कि आगे इन्होंने एक खत में से एक उनके खतूत, गालिब के खतूत जो है वो भी एक नसर की एक किस्म है खतूत, चाहे इकबाल के हों गालिब के हों, इनका अपना ही एक दर्जा है कि जुबान दानी अगर सीखनी हो तो देखा जाए कि पुराने जमाने के जो बड़े थे जुबान दान थे, चाहे शायर थे, नसर निगार थे, वो किस तरह आपस में गुफ्तगू करते थे लिख के। तो इसी तरह इन्होंने भी यहाँ पे इनके खतूत दिखे, उसमें से एक छोटा सा कथा। ये खत बना मुंशी हरगोपाल था और उसके अंदर उन्होंने एक कथा लिखा। कहते हैं, मुझको देखो, ना आजाद हूं ना मुकैयद, ना रंज में हूं ना तंदुरुस्त, ना ना खुश हूं ना खुश, ना मुर्दा हूं ना जिंदा, जिए जाता हूं बातें किए जाता हूं, रोटी रोज खाता हूं, शराब गा बगा पिए जाता हूं, जब मौत आएगी मर भी रहूंगा, ना शुक्र है ना शिकायत है, जो तकरीर है ये सबीले हकायत है। आगे एक उनका वाक्य है। कहते हैं इनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे और मगर फिर भी सब्र शुक्र से अपना गुजारा करते थे। कि आगे लिखते हैं कि मिर्जा कसीरुल अहबाब थे,
دوستوں سے دوستی کو ایسا نبھاتے تھے کہ اپنائیت سے زیادہ ان کو دوست پرستی، خوش مزاجی کے ساتھ رفیق ہو کر ہر وقت ایک دائرہ شرفا اور رئیس زادوں کا ان کے گرد دکھائی دیتا تھا۔ انہی سے غلط غلط ہوتا تھا اور اسی میں ان کی زندگی تھی۔ لطف یہ کہ دوستوں کے لڑکوں سے بھی وہی باتیں کرتے تھے جو دوستوں سے۔ ادھر ہونہار جوانوں کا مؤدب بیٹھنا، ادھر سے بزرگانہ لطیفوں کا پھول برسانا، ادھر سعادت مندوں کا چپ مسکرانا اور بولنا تو حد ادب سے قدم نہ بڑھانا، ادھر بھی شوخی طبع سے باز نہ آنا ایک عجب کیفیت رکھتا تھا۔ بہرحال انہی لطافتوں اور ظرافتوں میں زمانے کی مصیبتوں کو ٹالا اور ناگوار کو گوارا کر کے ہنستے کھیلتے چلے گئے۔ چنانچہ میر مہدی، میر سرفراز حسین، نواب یوسف مرزا وغیرہ اکثر شریف زادوں کے لیے خطوط اردو معلیٰ میں ہیں جو کہ ان جلسوں کے فوٹوگراف دکھاتے ہیں۔ زمانے کی بے وفائی نے مرزا کو وہ فارغ البالی نصیب نہ کی جن کے خاندان اور کمال کے لیے شایان تھی، اور انہی دو باتوں کا مرزا کو بہت خیال تھا، لیکن اس کے لیے وہ اپنے جی کو جلا کر دل کو تنگ بھی نہ ہونے دیتے تھے بلکہ ہنسی میں اڑا دیتے تھے۔ ان دو باتوں کی سند میں دو خط نقل کرتا ہوں، یعنی آزاد صاحب کہتے ہیں کہ دو خط پیش کرتا ہوں۔ ایک خط میر مہدی صاحب کے نام ہے کہ ایک شریف عالی خاندان ہے اور ان کے رشید شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس خط میں کہتے ہیں، میر مہدی، تم میری عادات کو بھول گئے۔ ماہ مبارک رمضان میں کبھی مسجد جامی کی تراویح ناغہ نہ ہوئی ہے، یعنی کہ مرزا غالب لکھ رہے ہیں کہ میر مہدی کو کہ تم میری عادات کو بھول گئے ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں کبھی مسجد جامع کی تراویح ناغہ نہ ہوئی تھی۔ میں اس مہینے میں رامپور کیوں رہتا؟ نواب صاحب مانے رہے اور بہت منع کرتے رہے، برسات کے آموں کا لالچ بھی دیتے رہے، مگر بھائی میں نے ایسے انداز سے چلا کہ چاند رات کے دن یہاں آ پہنچا۔ ایک شنبہ کو ماہ مقدس ہوا، یک شنبہ کو ماہ مقدس ہوا۔ اس دن سے ہر صبح کو حامد علی خان کی مسجد میں جا کر جناب مولوی جعفر علی صاحب سے قرآن سنتا ہوں۔ شب کو جامع مسجد میں جا کر تراویح پڑھتا ہوں۔ کبھی جو دل میں آتی ہے تو وقت صوم مہتاب باغ کبھی جو دل میں آتی ہے تو وقت صوم مہتاب باغ میں جا کر روزہ کھولتا ہوں اور سد پانی پیتا ہوں۔ ایک مصرع آگے لکھا ہے، واہ واہ کیا اچھی عمر بسر ہوتی ہے۔ اب اصل حقیقت سنو۔ لڑکوں کو ساتھ لے گیا تھا، وہاں انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا۔ تنہا بھیج دینے میں وہم آیا کہ خدا جانے اگر کوئی امر حادث ہو تو بدنامی عمر بھر رہے گی، اس سبب سے جلد چلا آیا، ورنہ گرمی برسات وہیں کاٹتا۔ اب شرط حیات جرید آباد برسات جاؤں گا اور بہت دنوں تک یہاں نہ آؤں گا۔ قرارداد یہ ہے کہ نواب صاحب جولائی 1859 سے، جس کو یہ 10واں مہینہ ہے، 100 روپیہ مجھے ماہوار بھیجتے تھے۔ اب جو میں وہاں گیا تو 100 روپیہ مہینہ بنامے دعوت اور دیا، یعنی رامپور رہوں تو 200 روپیہ پاؤں اور دلی رہوں تو 100 روپے۔ بھائی 200 میں کلام نہیں، کلام اس میں ہے کہ نواب صاحب دوستانہ شاگردانہ دیتے ہیں، مجھ کو نوکر نہیں سمجھتے۔ ملاقات بھی دوستانہ رہی، مانکا و تعظیم جس طرح باب میں رسم ہے وہ صورت ملاقات کی ہے۔ میں نے لڑکوں سے نظر دلوائی تھی، بس بہرحال غنیمت ہے۔
رزق کے اچھی طرح ملنے کا شکر چاہیے، کمی کا کیا شکوہ۔ انگریز کی سرکار سے 10,000 روپیہ سال ٹھہری، اس میں سے مجھ کو ملے 750 روپیہ سال۔ ایک صاحب نے نہ دیے مگر 3,000 روپیہ سال، عزت میں جو وہ پایا جو رئیس زائدوں کے واسطے ہوتا ہے، بنا رہا۔ اب یہ تھا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اس کتاب میں اگر دیکھیں تو اگر تھوڑا سا اس کے میں فہرست کے بارے میں بتاؤں کہ شروع سے اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلی کی اردو کا ذکر کیا، دکنی کا، عربی فارسی کا تھوڑا انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا، امیر خسرو کی بات کی، ان کا خاکہ تھوڑا سا، ان کے ایجادات کے بارے میں بات کری، شمس ولی اللہ کی بات کی، اور ایک سیکنڈ، اور شاہ مبارک آبرو کی، شیخ شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی، اور یہ پہلا دور تھا انہوں نے اس کو کیا۔ پھر اس کو دوسرے دور میں انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا، اس کے جو شاعر تھے شاہ حاتم ہے، سید انشا، شاہ تسلیم، سعادت یار خان رنگین، محمد امان نثار، خان آرزو، یہ مشہور نام بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی کافی نام ہے دوسرے دور کے۔ تیسرے دور کے جو انہوں نے شعراء کا خاکہ کھینچا، اس میں مرزا جانانہ مظہر بھی ہے، مرزا عبدالحی طابہ ہے، مرزا رفیع سودا ہے، اور میر مہدی حسن، میر درد ہے، خواجہ میر اثر ہے، میر سوز ہے، میر تقی میر ہے، میر حسن ہے، سید انشاء اللہ خان انشا ہے، مرزا عظیم بیگ عظیم ہے، اور ملا عبدالحکیم ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں دور آ جاتا ہے، اس میں سے جو مشہور، کافی سارے مگر مشہور جو ہیں ان میں سے مرزا فصیح، خواجہ حیدر علی آتش، شاہ نصیر مومن خان مومن، شیخ ابراہیم ذوق، اور اسد اللہ خان غالب کو بھی اسی دور میں شمار کرتے ہیں، مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس ان کے آخری جو ہے شاعر ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا انٹروڈکشن ہے، پڑھیے جو اپنے کچھ مختلف دور کے جو شعراء ہیں ان کے خاکے ہیں، سوانح عمری ہے۔ امید ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے لطف اندوز ہوں گے، مگر ایک انہوں نے تھوڑی تنقید بھی کی ہے، پوری جو ہے نا حالات و واقعات ذرا کھول کے بتائیں۔ تو یہ آج کی دو کتابیں تھیں، آب حیات اور اس سے پہلے صبرس ملا وجی کی۔ تو نشست آج کی تمام ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب مانور آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی افیرہ، تو وہ میں شعر آپ کو سناتی ہوں۔ جی۔ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی۔ تو یہاں جو ہے تھوڑی سی اس طرح سے کنفیوژن ہے کہ بات تو اگر ہم اس سے دیکھتے ہیں، مطلب ایک عاشق اور محبوب کے نظریے سے دیکھتے ہیں، تو مطلب اگر دونوں انسان ہیں تو اس میں بھی لگتا یہی ہے جیسے کہ چیخنے سے، چلانے سے بہت دفعہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خاموشی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کیونکہ یوز جس طرح سے کر رہی ہوں وہ اسی طرح ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایکچولی جب ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سچ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور کوئی حق کے لیے بھی ہم لڑ رہے ہیں تو آواز اٹھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں غالب آئی تھنک یہ وہ والی غزل ہے، غالب کی کافی مشہور ہے، کوئی امید بھر نہیں آتی۔ اچھا، ایک تو ہم کھول کے دیکھیں ایسا اسی ہوتا کا ہے، لیکن یہ بات شاید میرے حساب سے غالب بات تو خدا کی ہی کر رہے ہیں،
کہ ان کی جو ہے ان کی روح جو ہے وہ فیل ہوتی ہے, ان کی پریزنس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. تو یاد کرنا مجھے نہیں لگتا کہ I don't think it's about remembering someone, کہ یاد کر رہا ہوں میں کسی کو. I feel like کہ وہ ان کی پریزنس کو فیل کرنا, اس کو محسوس کرنا, روح کو محسوس کرنا ہے. لیکن کیونکہ میں اتنا درد میں ہوں اور میں چیخ رہا ہوں, میں چلا رہا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے میری آواز آپ تک کیوں نہیں پہنچ رہی, جبکہ آپ ہیں میرے ساتھ, لیکن پھر بھی کچھ ہو کیوں نہیں رہا آگے سے. تو آف کورس اس کے بہت زیادہ وہ ہیں, کسی نظریے سے کسی طرح دیکھا جا سکتا ہے, کسی اور سے کسی طرح. لیکن میں جاننا چاہیے ہوں آپ کیا سوچتی ہو, کیونکہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. اور اس کے کافی, کیونکہ غالب کے آپ نے زیادہ پڑھا غالب کو, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. اچھا یہ غزل یہ کھول لیتے ہیں. کیا آپ نے کہا تھا کس کا شعر ہے؟ کوئی امید بر نہیں آتی. آپ کو ہاں اسکرین اسی میں ہے, اسی میں نیچے جائیں تھوڑا سا. یہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد نہیں ہے, اس سے نیچے کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں, میری آواز گر نہیں آتی. کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں, میری آواز گر نہیں آتی. اس کو اگر پیچھے سے پڑھے تو کیا کہتے ہیں اس کا, کیا اگر پڑھے آپ کو اسکرین پہ اگر نظر آ رہا ہے؟ جی کوئی امید ایسا نہ بر کرے, نہیں میں آتی. آپ کو کال کر لیتی ہوں, اس کو بھی سیشن کو یہاں سے اینڈ کر لیتے, میں آپ سے بھی ٹھیک ہے, کال کرتی ٹھیک, بالکل, ہوں. ضرور. اللہ حافظ. اللہ حافظ.